بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، بہار اطفال کا وقت ہو چکا ہے، آپ لوگوں کا ٹائم آ گیا ہے۔ میرا انتظار نہیں، یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور میں بھی اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہم لوگ کہانی میں کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا اپنے عصا کو زمین پہ مارا، وہ اژدہا بن گیا، اور جب وہ اتنا خطرناک اژدہا بنا کہ سارے لوگ بھاگ گئے، فرعون بے ہوش ہو گیا، حامان بے ہوش ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب واپس عصا کو واپس اژدہے کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈال کے اس کو واپس عصا بنا لیا، تو اس کے بعد فرعون نے جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ بھائی میں جو ہے وہ ایمان لاتا ہوں، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ ایمان لے آئے، لیکن حامان جو اس کا وزیر تھا اس نے کہا کہ اے فرعون، تو ایمان لے آئے گا اس غریب انسان کے اوپر؟ تجھے لوگ خدا سمجھتے ہیں، تجھے لوگ خدا سمجھ کے پوچھتے ہیں، تیری اتنی بڑی بادشاہت ہے، سب ختم ہو جائے گی۔ دل مطمئن ہو چکا ہے، دل نے گواہی دے دی ہے کہ موسیٰ سچے خدا کے نبی ہیں، لیکن دنیاوی فائدے کے لیے، دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے لیے اپنے دل کو سائیڈ میں کیا اور فیصلہ کیا کہ بھائی حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان نہیں لانا۔ اب بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ حامان نے کہا کہ فرعون، یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جادوگر ہے، اس نے جادو کیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو ایسا لگا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، ورنہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تم فکر نہیں کرو، ہمارے پاس جادوگر بہت ہیں، ان کو قید کرو، ان کو کہو کہ بھائی اب یہاں پہ رکیں، ان کو جانے مت دو یہاں سے، اور جادوگروں کو بلاؤ، تمہارے شہروں سے جادوگر آئیں گے اور ان کو زیر کر دیں گے۔ فرعون نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آئیڈیا اچھا ہے، جادوگروں کو بلاتے ہیں۔ بچوں، فرعون کا جو حکومت تھی اس میں جادوگروں کا بڑا بول بالا تھا، بہت سارے جادوگر تھے، بہت زیادہ جادوؤں کی ٹریننگ ہوتی تھی، بہت سارے جادوگر الگ الگ طرح کے جادو کرتے تھے۔ جب فرعون نے یہ خبر پھیلا دی ہر طرف کہ بھائی ہم بہت انعام سے نوازیں گے، بڑے بڑے جادوگر ہمیں چاہیے، تو لوگوں کا تانتا بن گیا، بھائی سب آ رہے ہیں جادوگر۔ روایتیں کہتی ہیں کہ 14,000 کے قریب جادوگر فرعون نے جمع کیے، 14,000 جادوگر آئے، اور اب فرعون نے کہا کہ ان 14,000 میں سے مجھے سلیکٹ کرنا ہے، تو سلیکشن کرنا شروع کی کہ کون ٹاپ کے جادوگر ہیں، تو کچھ 1,000 جادوگر اس نے جمع کیے، 1,000 میں سے 100 جمع کیے، 100 میں سے 80 جمع کیے، اور 80 میں سے پھر 10 جمع کیے، 10 میں سے ان 10 سے کہا کہ اب تم لوگ سلیکٹ کرو کہ کون تم میں سے ٹاپ ہے، تو ان میں سے 4 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا جو 4 سب سے بڑے جادوگر تھے۔ 14,000 میں سے اب 4 جادوگر آئے، اور اب ان کا مقابلہ ہونے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن جادوگر ظاہر سی بات ہے، اتنے ٹاپ کے جادوگر ہیں تو نخرے الگ ہیں۔ فرعون سے کہنے لگے فرعون 2 باتوں کا جواب دے، ایک بات تو یہ کہ ہم موسیٰ سے مقابلہ کریں گے، موسیٰ تیری حکومت کے سامنے آیا ہوا ہے، اگر ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، میں اپنی بادشاہت میں تم کو شریک کر لوں گا، تم میری بادشاہت میں میرے ساتھ ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، مطمئن، پارٹنرشپ ڈیل ہو گئی بھائی۔ دوسری چیز کہنے لگے فرعون دیکھ، ہم سب سے زیادہ ماہر جادوگر ہیں، اگر ہم نے ان کو ہرا دیا اس کا مطلب یہ جادوگر تھے، لیکن اگر ہم اس کو نہیں ہرا سکے اس کا مطلب یہ جادوگر نہیں ہے، یہ مکر و حیلہ نہیں کر رہے، یہ خدا کا معجزہ دکھا رہے ہیں، اور اگر انہوں نے ہمیں ہرا دیا تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی ایمان لے آنا، میں بھی تمہارے ساتھ ایمان لے آؤں گا، یہ بھی ڈیل ہو گئی۔ اب آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک میدان لگاؤ، سارے لوگوں کو بلاؤ، اور جو ہے وہ کمپٹیشن ہو جائے، پبلک کمپٹیشن ہونا چاہیے، سب کے سامنے ہونا چاہیے کہ جادو کا کیا ہوا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ فرعون نے ایک بڑے سے صحرا کے اندر، ایک بڑے سے میدان کے اندر اپنا محل بنوایا، صرف ایک کمپٹیشن کے لیے، محل نہیں، ایک بہت بڑا سا قصر ٹائپ کا بنوایا جس میں لوہے کی دیواریں، پورا لوہا ڈال کے اس کو بہت بلند بنایا۔ ٹھیک ہے، خوف کیا تھا
کہ موسیٰ کا اژدہا کہیں جادوگروں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی نہ کھا جائے. بہت اونچا بنایا اور وہاں پہ جا کر اس کی میخیں وغیرہ ہے, لوہا ہے سارا, اور اس کے اندر وہ جا کے بیٹھ گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اب مقابلہ شروع کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ, اور ادھر سے وہ 4 جادوگر بھی موجود ہوئے, اور ایک جم غفیر بہت بڑے تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کوئی حکم دے. جب جادوگروں نے دیکھا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا, فرعون دیکھیے خدا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہمیں جادو جو آتا ہے ہمیں جو جادو آتا ہے وہ زمین والوں کو زیر کر سکتا ہے, جو آسمان کا معجزہ ہوتا ہے ہم اس کو زیر نہیں کر سکتے. فرعون نے کہا یہ صرف ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, یہ اصل میں کوئی معجزہ نہیں ہے, تم کوشش تو کرو. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ کیا کریں بھائی, کیسے شروع کریں, تم شروع کرتے ہوئے ہم شروع کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جادوگروں تم جو کرنا چاہتے ہو پہلے کر لو. جادوگر تیاری کے ساتھ آئے تھے, سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے اور وہ سانپ بن گیا ہے. یہ نہیں پتا تھا کتنا بڑا سانپ بنا ہے, کتنا خطرناک سانپ بنا ہے. خدا کا جو معجزہ ہوتا ہے اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے انہیں آئیڈیا نہیں تھا ابھی. انہوں نے صرف سنا تھا, اپنی رسیاں لی زمین پر ماری. اب جو رسیاں زمین پہ ماری تو زمین پہ چھوڑتے ہی انہوں نے پلاننگ اس طرح سے کی تھی کہ جب یہ کمپٹیشن ہو تب سورج بالکل فل پیک پر ہو, عروج پر ہو, اور اس کی گرمی بہت زیادہ ہو. پتہ نہیں کیا کیا تھا, غالباً کچھ کہتے ہیں کہ رسیوں کے اندر انہوں نے مرکری ٹائپ کی کوئی چیز ڈالی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے جیسے ہی انہوں نے رسی کو گرمی کی طرف پھینکا تو وہ مرکری تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایسا لگنے لگا کہ یہ رسیاں نہیں ہیں سانپ ہیں. لوگ خوش ہو گئے کہ بھائی موسیٰ کے سامنے جادوگروں نے بھی اپنی رسیوں کو سانپ بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب جو اژدہا عصا زمین پر مارا تو وہ اژدہا بنا. اژدہا کیسا, وہی کھجور کے درخت جتنا اونچا, منہ سے آگ نکل رہی ہے, آواز ایسی خطرناک ہے لوگوں کے دل دہل گئے. فرعون اپنے قصر میں موجود, اپنے قلعے میں موجود, روایتیں کہتی ہیں کہ اس کے کپڑے نجس ہو گئے اس خطرناک صورتحال کو دیکھ کے. عصا کے لیے کیا تھا, چٹکیوں کی بات تھی. فوراً سے وہ سارے جو جادوگروں کے سانپ تھے ان کو نگل لیا, اور نگل کے ایک مرتبہ پھر فرعون کے محل کی طرف بڑھا. جیسے ہی فرعون کے محل کی طرف بڑھا, فرعون نے آواز دی, موسیٰ اسے بچا لو, مجھے بچا لو, تمہیں خدا کا واسطہ ہے اسے بچا لو. خدا کی وحی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ابھی عصا کو, اژدہے کو واپس لے لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کام کیا, اژدہے کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کی زبان پکڑی, وہ واپس عصا بن گیا. اس اژدہام میں, اس رش میں جب اتنا بڑا اژدہا سب نے دیکھا تو لوگوں کی ایک بھگدڑ مچی. روایتیں کہتی ہیں کہ اس بھگدڑ میں 20,000 لوگ کچل کے مر گئے. اس اتنا خطرناک قسم کا اژدہا تھا. سب کو یقین ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے نبی ہیں. بنی اسرائیل نے بھی دیکھ لیا. اسی روز روایتیں کہتی ہیں 60,000 بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے کہ یہی خدا کے سچے نبی ہیں, خدا کے سچے پیغمبر ہیں, اور یہی وہ ہیں کہ جن کی طرف سے وعدہ تھا کہ خدا ان کے ذریعے سے ہمارے لیے آسانی کرے گا. اب فرعون سے کہنے لگے کہ فرعون جلدی سے اب جو ہے وہ ایمان لیا. فرعون تو ایمان نہیں لایا, وہ جتنے جادوگر تھے ان جادوگروں نے فوراً سجدے میں اپنے سر رکھ دیے اور کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتے ہیں. اپنی بادشاہت چھوڑنے کا دل نہیں ہو رہا, دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت برباد کیے جا رہا ہے. کہنے لگا, فرعون نے جیسے ہی دیکھا کہ جادوگروں نے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ اگر انہوں نے مجھے ہرا دیا تو میں ایمان لے آؤں گا, تو ایمان لانے کا وقت آ چکا ہے. فرعون تو ایمان نہیں لایا, جادوگر جو ایمان لیا ہے ان کو کہنے لگا مجھے یقین ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد تھے, اس وجہ سے تم لوگ نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہاریں گے اور پھر ایمان لے آئیں گے. جب یہ بات سنی تو جادوگروں نے کہا کہ بھائی تو اپنا جو کام کرنا چاہتا ہے کر لے, ہم نے تو حضرت موسیٰ کے خدا پر
ایمان لے آئے ہیں اور ہم تو اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. فرعون نے کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ ان کو قید کر دیا, کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ ان کو قتل کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ جادوگروں میں تمہارے ہاتھ کو اور تمہارے پیر کو الگ الگ طرف سے, یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پیر کاٹوں گا تاکہ تم کسی کام کے نہ رہو, ایسا کر دوں گا تمہارے ساتھ تاکہ تم عبرت کا نشان بن جاؤ. لیکن بہرحال کیا کر سکا فرعون, کیا نہیں کر سکا, اور اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے, کیسے کیسے خدا بار بار حجت قائم کرتا ہے فرعون کے اوپر اور بار بار فرعون کو موقع دیتا ہے کہ وہ بدل جائے, لیکن وہ بدلتا نہیں ہے. آگے کی کہانی میں آپ کو پتہ چلے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت